اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اسے عزت دیتا ہے جو عزت چاہتا ہے۔ سماج میں یہ کہا جاتا ہے کہ اسے اللہ نے عزت دیا، اس کے نصیب میں عزت تھی تو اللہ تعالیٰ نے اسے عزت دیا، مگر عزت کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا 3 نمبر سورہ آل عمران اس کے 26 نمبر آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ ہے، کہہ دے اے سلطنت کے مالک، تو ملک دیتا ہے اس سے جو معیار پر ہوتا ہے، اور چھین لیتا ہے ملک اس سے جو خود اس کا اہل نہ ہو، اور جو عزت چاہتا ہے تو اسے عزت دیتا ہے، اور جو خود ذلیل ہونا چاہتا ہے تو اسے ذلیل کرتا ہے۔ تیرے ہاتھ میں صرف خیر ہے، بے شک تو ہر شے پر قادر ہے۔ یہ آیت ہے، اس آیت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کوئی شخص پروسیس میں آتا ہے عزت کے لیے تو اللہ اسے عزت دیتا ہے۔ یہ نصیب میں نہیں لکھا ہوتا، اور نصیب میں یہ بھی نہیں ہوتا کہ جو شخص ملک کا سربراہ ہے اسے اللہ تعالیٰ نے ملک دیا ہے۔ اگر سربراہی کے لیے، وزیر اعظم کے لیے یا کرسی کے لیے پروسیس میں کوئی شخص آ جائے تو اسے اللہ تعالیٰ وہ کرسی عطا فرماتا ہے۔ تو عزت کے لیے اگر کوئی شخص مستحق نہیں ہے تو اسے اللہ تعالیٰ عزت نہیں دیتا۔ عزت دینا اور کسی کو ذلیل کرنا یہ اللہ رب العالمین کی آیات کے جو تعلیم ہے اس کے خلاف ہے۔ عزت دینا اور کسی کو ذلیل کرنا یہ پروسیس کا کام ہے۔ اگر آپ پروسیس میں آتے ہیں تو آپ کو عزت ملے گا، اگر آپ ذلیل ہونے کے جو پروسیس ہے اس پروسیس پہ اگر آپ آتے ہیں تو آپ کو ذلالت ملے گی۔ چونکہ اللہ رب العالمین کا کہنا ہے کہ تیرے ہاتھ میں صرف خیر ہے، بیدک الخیر، خیر اور بھلائی کا جو مالک ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور ذلیل ہونے کا کام اور رذیل ہونے کا کام یہ سب انسان کے ہاتھ پہ ہے۔ عزت اگر آپ کو لینا ہے اس پروسیس پہ آپ آ جائیں، اس پروسیس پہ اگر آپ آ جائیں گے تو اللہ آپ کو، اللہ کی جو قانون ہے اس قانون کے تحت آپ کو عزت دے گا۔ اور اگر آپ ذلیل ہونے کا جو پروسیس ہے اس پہ اگر آپ آ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے جو قوانین ہے اس قوانین کے تحت آپ کو ذلیل ہونا پڑے گا۔ یہ آپ کے نصیب میں نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ اس کے نصیب میں ہدایت تھا تو اس کو ہدایت مل گیا، اور اس کے نصیب میں ہدایت نہیں تھا اس لیے اس کو ہدایت نہیں ملا، تو یہ غلط بات ہے۔ پروسیس پہ آپ کو آنا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ کہف 18 نمبر سورہ ہے، اس کے 29 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ سچ جو ہے، سچائی جو ہے یہ تیرے رب کے طرف سے ہے، تم لوگوں کے جو رب ہے، پرورش کرنے والا ذات ہے، اس کے طرف سے ہے۔ جو چاہے وہ ہدایت لے لے، جو چاہے وہ ہدایت نہ لے۔ ہدایت لینے کا اور نہ لینے کا جو اختیار جو ہے نا وہ ہم پہ اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا ہے۔ تو اس لیے یہ نہیں کہیں، سماج میں اگر کوئی شخص کہتا ہے اس کے نصیب میں ہدایت تھا اس لیے وہ ہدایت اس کو مل گئی، اور اس کے نصیب میں ہدایت نہیں تھی اس لیے اسے ہدایت نہیں ملی، یہ غلط بات ہے۔ اگر آپ ہدایت کے جو پروسیس ہے، عزت کے پروسیس ہے، تو آپ کو اس پروسیس پہ آنا پڑے گا تو آپ کو ہدایت اور عزت مل جائے گی، اور اگر آپ ہدایت کے پروسیس پہ نہیں آتے تو آپ کو کبھی بھی ہدایت نہیں ملے گی۔ اسی طرح اگر ذلیل ہونے کا جو پروسیس دنیا میں ہے اس پروسیس میں اگر کوئی شخص آ جاتا ہے تو اس کو ذلت و خواری ضرور مل کر رہے گی، اور یہی جو ہے فیصلہ جو اتھینٹک ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کریم میں موجود ہے۔